اور مجھے تُونے راضی نہیں کیا، آج تجھے حوض کوثر پلا دوں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر انہوں نے چہرہ ہٹا دیا، نہ دنیا کام کی رہی، نہ حشر کام کا رہے گا۔ اور آئیے نمازوں کا اہتمام پورا ادا کیجئے۔ رب نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ میری عبادت کرے، میری ریاضت کرے، میری حمد کرے، میری تسبیح بیان کرے۔ حالانکہ 18,000 مخلوقات رب نے بنائی ہے، کسی اور کا ذکر نہیں کیا، کسی اور کے لیے قرآن کا جز نہیں بنایا، کسی اور کے لیے پیغام خدا نہیں اترا، بلکہ آپ کے لیے آیا ہے۔ میں نے انسانوں کو، نبی کے دیوانوں کو، نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ میری وہ عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے عرش کے ملائکہ نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ پیتے ہیں، نہ وہ آرام کرتے ہیں، نہ وہ سکون کرتے ہیں، ہر وقت اور عربوں کی عمریں پانے والے، سارا دن عبادت میں رہنے والے، رب نے ان کا ذکر نہیں فرمایا، رب نے ان کو نہیں فرمایا کہ میں ان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور یہی میری عبادت کریں گے۔ یہ درخت کے پتے اللہ کی حمد کرتے ہیں، اور یہ پرندے اللہ کی حمد کرتے ہیں، اور پہاڑوں کی چٹانیں اللہ کی حمد کرتی ہیں۔ اے حضرت انسان، تجھے کیا ہوا؟ تو جھٹلا گیا، راہ حق کو چھوڑ گیا، راہ باطل پر چلا گیا، اور تو نے نعمتیں کھائی ہیں۔ تو رب نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتیں دینے والا میں رب رحمان ہوں، بھیجنے والا میں ہوں، شکل و شمار دینے والا میں رب رحمان ہوں، کاٹ دینے والا میں رب رحمان ہوں، اور خوبصورتی عطا کرنے والا میں رب رحمان ہوں۔ ذلت کا مالک بھی میں ہوں، عزت کا مالک بھی میں ہوں، شان کا مالک بھی میں ہوں، میں مقام دینے کے مالک بھی میں ہوں۔ جب بات آئی نعمتوں کی تو نعمتیں خدا کی کھائی جائیں اور کام شیطان کا کیا جائے، یہ بات جچتی نہیں ہے۔ بات یہی ہے جس کا کھایا جائے اسی کا گایا جائے، جس کی نعمتیں لے کر انسان زندگی کو بسر کرے، اسے چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہ کر شکرانہ ادا کر سکے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ سدا بہار نعمتیں کب تک باقی رہنے والی ہے؟ بتانے والے اسلاف نے بتایا اے لوگو، اگر تمہارا تعلق دین کے